الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم۔ منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام، داعیان دین، حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت راجہ پور کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور محبت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عالمی شہرت یافتہ نعت خواں بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان صاحب یقیناً ایک زمانے میں آپ ہی کی گلیوں میں، آپ ہی کے گھروں میں اور آپ ہی کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات میں گزارتے تھے، لیکن آج رسول کرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت نے انہیں شہرت کی اس بلندی پر پہنچا دیا ہے کہ آج دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کی نعتیں سن سن کر کے لوگ نعت خواں بنتے نظر آ رہے ہیں۔ راجہ پور والے جتنا اپنی قسمت پر ناز کریں اتنا کم ہے کہ اسی زمین سے اللہ عز و جل نے مدینے کا ایک سفیر پیدا فرمایا جو نعت کے ذریعے لوگوں کو مدینے والے کی محبت اور مدینے کی سیر کراتا ہوا نظر آتا ہے۔
بڑی فکر ان کو رہتی ہے اپنے علاقے سے متعلق، بڑا درد رہتا ہے اپنے علاقے سے متعلق کہ کسی بھی طریقے سے یہاں غلامان رسول کا تعلق رسول اعظم سے اور غوث اعظم سے مضبوط رہے، اور یہاں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا چراغ جلتا بھی رہے اور جلانے والے پیدا ہوتے بھی رہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ قرب و جوار سے یہاں پر تشریف لائے اور اجتماع کو کامیاب بنانے کی آپ نے کوشش کی۔ جہاں تک مجمع کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاؤں، ایک بھی غلام رسول اگر بیدار ہو کر پورے کوکن کے غلامان رسول کے ضمیر کو جگا دے اور دعوت دین کی تڑپ اس کے اندر پیدا کر دے اور بھلائی کی دعوت اور برائی سے روکنے کے لیے آج اس اجتماع سے تیار ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کے اجتماع سے یہ اجتماع بھاری نظر آئے گا۔ میں آج آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہوں گا، آپ کی رسپانسبلٹیز سے متعلق کچھ آپ کی توجہ کو اس کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا، اور آج کے حالات اور 25 سال کے پہلے کے حالات میں کیا فرق آ چکا ہے اور آنے والے دنوں میں کتنا مزید فرق پیدا ہوگا، میں اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا، اور چاہوں گا کہ بالخصوص نوجوان غور سے بھی سنیں اور اپنے اندر جذبہ عمل کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت دور جاہلیت کی طرف پوری دنیا بڑھ رہی ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ آج پھر توحید و رسالت، یوم آخرت، اس سے متعلق عقیدہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کے انسان اس وقت انہی برائیوں کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں جو برائیاں مٹانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بازاروں میں پتھر کے زخم برداشت کیے تھے۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی سچویشن بھی بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے، تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کمزور ہو رہا ہے، نیکیوں سے متعلق جذبہ سرد پڑتا جا رہا ہے، برائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، نیکی میں سب سے پیچھے رہنے کا خیال دل و دماغ کے اوپر گردش کرتا نظر آتا ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مقدس کی روشنی کے اندر نیکوکار کسے کہتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے کیا کہا، اور ساتھ ہی ساتھ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کے اندر نیکیوں کے سلسلے میں جذبہ سرد تھا، عقائد نہیں تھے یا عقیدے کمزور تھے یا تعلق باللہ اور تعلق بالرسول سے متعلق انسان ناآشنا تھا، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کے بخت خفتہ کو بیدار کیا اور انہیں صراط مستقیم کا مسافر بنا کر دنیا کے اندر ہدایت کا چراغ لے کر وہ نکلے اور لاکھوں گمگشتگان راہ ہدایت کو سیدھے راستے کا مسافر بنا دیا۔ میں اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، قرآن کی ایک ایک آیت پر ہے، ایک ایک نقطے پر ہے، ایک ایک حرف پر ہے، لیکن قرآن مقدس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو۔ قرآن چلنے کی بات نہیں کر رہا،
قرآن دوڑنے کی بات کر رہا ہے. دوڑو، جلدی کرو. کس چیز میں جلدی کرو؟ الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف. پروردگار جل جلالہ دوڑنے کا حکم دے رہا ہے، اور صرف مغفرت کی طرف دوڑنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی سارے آسمان و زمین کے برابر ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ دوڑنے کے لیے باقاعدہ ٹریک بنایا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان کو جب کسی طرف دوڑنا ہے تو وہ راستہ متعین کرتا ہے کہ اس راستے سے مجھے دوڑنا ہے. اس کی ایک منزل ہوتی ہے، اتنا کلومیٹر دوڑنا ہے، یہاں تک دوڑنا ہے، اور پھر وہ دوڑتا ہے. کہاں تک دوڑے اور دوڑنے کے حوالے سے جو فرمایا گیا تو کس طرف دوڑے؟ دائیں جانب دوڑے، بائیں جانب دوڑے، سیدھا دوڑے، پیچھے دوڑے. مولا تو نے فرما تو دیا کہ دوڑو مغفرت کی طرف. یہ ہے کہاں مغفرت؟ یہ ہے کہاں مغفرت؟ کس طرف دوڑے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں ان اعمال کی طرف دوڑو جن اعمال کے کرنے پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا مژدہ مل جائے، بخشش کا پروانہ مل جائے. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں دوڑنا ہے نیکیوں کے لیے، چلنا نہیں ہے. اور یہ آیے کریمہ جب نازل ہوئی تو اس کے اولین مخاطب صحابہ تھے. وہ صحابہ جو اٹھتے تھے تو حضور کو دیکھتے تھے، جو بیٹھتے تھے تو حضور کو دیکھتے تھے. حد تو یہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے تھے تو مصطفیٰ پیارے کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے. جن کی نشست حضور کے ساتھ، برخاست حضور کے ساتھ، دیکھنا حضور کو، رات کو بڑی مشکل سے ان کی رات گزرتی تھی، آخری دیدار حضور کا کر کے تشریف لے جاتے، اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے جو جذبہ ہوتا تھا وہ حضور کے روح زیبا کی زیارت ہی کا ہوا کرتا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ صبح اٹھ کر محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے کے دروازے کے کھلنے سے پہلے صدیق اکبر حضور کی چوکھٹ پر پہنچ جاتے تھے اور اپنا رخسار رکھ کر کے بیٹھ جاتے. جب سرکار دروازہ کھولتے تو صدیق اکبر پر نظر پڑتی، پوچھتے ابو بکر اتنی صبح یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کرتے حضور آقا کی نظر بھی غلاموں میں سب سے پہلے ابو بکر پر پڑے اور ابو بکر کی نظر بھی سب سے پہلے آقا پر پڑے. یہ ابو بکر کی دلی تمنا ہے. رات جدائی میں بڑی مشکل سے کٹتی ہے آقا، اس لیے میں جلدی صبح آ جاتا ہوں تاکہ دروازہ کھولتے ہی میں آپ کی رخ زیبا کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ مخاطب تھے. توجہ چاہوں گا، ان مخاطب کی سچویشن یہ تھی کہ مکے کی سرزمین پر دولت تھی، سرمایہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن محبت رسول میں سب چھوڑ کر وہ مدینے آ گئے. سب کچھ چھوڑ کر مدینے آ گئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تو صحبت رسول میں بیٹھنے کے باوجود، جنت کا مزدہ جاں فضا پا لینے کے باوجود، رسول اعظم سے جنت کی بشارت پا لینے کے باوجود وہ نیکی کے اندر سستی نہیں کرتے تھے، بلکہ صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم ہو، مولا علی ہو یا عثمان غنی ہو یا جملہ صحابہ کی سچویشن اگر دیکھی جائے تو وہ نیکی کے سلسلے میں ہمیشہ جلدی کیا کرتے تھے، اس میں تاخیر نہیں کیا کرتے تھے، عجلت پسند تھے، نیکی میں جلدی کرنا ان کا شیوا تھا، نیکی میں جلدی کرنا ان کی زندگی تھی۔ اب قرآن کہتا ہے دوڑو، میں حیران، یا اللہ یہ دوڑنے کی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ تو ایک چیز ذہن میں آئی، اللہ اللہ، دوڑنے کی بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ جب سفر لمبا ہو تو چل کر کے طے نہیں ہوتا، جب سفر لمبا ہو تو دوڑ کر طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جنت میں جانے والا مسافر جب قیامت کے میدان کے اندر حساب الکتاب کے بعد وہ جنت میں پہنچے گا، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک انسان کی عمر 50,000 سال جتنی تو نہیں ہے، ایک انسان زیادہ سے زیادہ 60 65 70 80 اور 100، بہت کم ایسے ہوں گے جو 100 کراس کرتے ہوں گے۔ تو زندگی اتنی مختصر ہے اور سفر بڑا لمبا ہے اور رہنا ہمیشہ کے لیے ہے، تو چل کر اگر تم سفر طے کرو گے تو پہنچو گے کیسے؟ تو قرآن نے کہا وسارعو، دوڑو، قرآن نے کہا دوڑو۔ ٹائم شارٹ ہے، زندگی مختصر ہے، سفر لمبا ہے، اگر تم آہستہ آہستہ چلو گے تو مقصد کو پا نہیں سکو گے۔ تو قرآن نے کہا وسارعو، دوڑو، اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی اس راستے پر چلو جس راستے پر چلنے کے بعد، جس راستے پر دوڑنے کے بعد تمہیں اللہ عز و جل کی مغفرت حاصل ہو جائے، اور اس راستے کو اختیار کرنے میں سستی نہ کرو، جلدی کرو۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بلبل باغ مدینہ ہوں یا سید امین القادری صاحب ہوں، آپ کو جھنجھوڑتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں دعوت کا کام شروع کرو، مولانا سوچتے ہیں انشاءاللہ کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، داڑھی رکھو، سوچیں گے، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، نماز پڑھو، دعا کرو مولانا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا، اور تم یہ کر رہے ہو کہ نہیں؟ قرآن تو دوڑنے کی بات کر رہا ہے، چلنے کی نہیں، اور تم اس انتظار میں ہو کل سے شروع کریں گے، فرصت ملی تو کریں گے، وقت ملا تو کریں گے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، وسارعو، دوڑو، جلدی کرو۔ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال الصالحہ، سرکار فرماتے ہیں نیکی کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں فتنے آسمان سے اتریں گے اور ایسے ہوں گے کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو کافر ہوگا، صبح مومن ہو جائے گا۔ آپ ذرا مجھے بتاؤ، میں نے پہلے کہا تھا 25 سال پیچھے چلے جاؤ اور آج کے ماحول کو دیکھو، 25 سال پہلے کے ماحول کو دیکھو، اور آنے والے 10 سال کے بعد کے ماحول کے بارے میں تصور کرو۔ 25 سال پہلے نیکی کرنا آسان تھا، گناہ کرنا ڈیفیکلٹ۔ پکچر دیکھنے کے لیے سنیما گھر جانا پڑتا، ٹکٹ خریدنا پڑتا، اور اس وقت آدمی چھپ کر کے پکچر دیکھنے جاتا کہ کوئی رشتہ دار دیکھ نہ لے۔ اب ماحول بگڑ گیا، ماں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، بیٹا بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، باپ بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے، سب بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، اور اب تھیٹر میں جانے کی ضرورت نہیں، گھر ہی تھیٹر بن چکا، یا ہاتھ میں جو موبائل ہے اس میں جو دیکھنا ہو دیکھو۔
کل گناہ تب مشکل تھا، آج گناہ آسان ہو گیا، نیکی مشکل۔ اور آنے والے دنوں میں میں نہیں جانتا کہ گناہ کتنا ایزی بن جائے، کتنا سستا اور آسان بن جائے، نہیں معلوم۔ اب تو گناہ کتنا آسان ہو گیا۔ 99% انسان کے دل و دماغ کو گندا کیا جا رہا ہے اور گناہ کی طرف آمادہ کیا جا رہا ہے۔ بمشکل تمام 1% یا اس سے بھی کم نیکی کے سلسلے میں جد و جہد کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی سچویشن کے اندر آپ کی اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی میں جلدی کرو۔ تو میں نے تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کی، جن کو جنت کی حضور نے بشارت دی تھی، ایسے صحابہ میں نیکی کی جلدی کی تڑپ کتنی تھی، ذرا دیکھوں تو صحیح۔ تو میری عقل دنگ رہ گئی اور میں حیران ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا نیکی میں جلدی کرو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے حضور جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، سارے آسمان و زمین کے برابر۔ سرکار نے فرمایا ہاں، تو حضور اس کی طرف دوڑنا چاہیے؟ کہا ہاں دوڑو اس کی طرف۔ ان کے ہاتھ میں کھجور تھی، وہ کھا رہے تھے۔ سوچتے ہیں کہ کھجور کھانے میں بھی اگر وقت لگا تو دوڑنے پر عمل نہیں ہوگا، میں کھجور بھی کیوں کھاؤں؟ انہوں نے کھجور رکھی، جنگ میں کود پڑے اور دوڑتے رہے یہاں تک کہ ان کی جان انہوں نے جان آفری کے سپرد کر دی اور آیت پر عمل کر کے بتا دیا کہ مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جانے کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے اندر جلدی کرنی چاہیے، دوڑنا چاہیے، اس پر دوڑنا چاہیے۔ خود حضور کا عمل دیکھیے آپ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بارے میں پڑھا تو میری عقل دنگ رہ گئی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس طریقے سے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی؟ صحابہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا کر لاتے، لیکن قربان میرے آقا کی عظمت پر جو پتھر سب سے زیادہ وزنی ہوتا وہ حضور آتے تھے۔ جو پتھر سب سے زیادہ وزنی ہوتا حضور اٹھاتے تھے۔ تو اسی موقع پر حضرت عمیر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اٹھاتے، ہمیں عطا فرما دیں۔ سرکار فرماتے نیکی میں مجھے جلدی کرنے سے نہ روکو، میں تم سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں نیکی کا طلبگار ہوں۔ تو حضرت حسین، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ 2 پتھر اٹھا کر آ رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا 2 پتھر کیوں اٹھائے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ اللہ، فرماتے ہیں ایک پتھر میری طرف سے، ایک پتھر میرے مصطفیٰ کی طرف سے اٹھا رہا ہوں۔ یہ نیکی ہے، یہ تڑپ ہے نیکی کی، یہ جذبہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان شکوہ کر رہا ہے، آج کا مسلمان شکایت کر رہا ہے، آج کا مسلمان افسردہ ہو رہا ہے، آج کا مسلمان غمگین ہو رہا ہے، آج کا مسلمان ماتم کنا ہے، آج کا مسلمان افسردگی کا شکار ہے، اور آج کے مسلمان کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور مسلمان یہ کہہ رہا ہے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بربادی کو دعوت ہم نے دی ہے، جب تک ہم نیکی میں جلدی کرتے تھے دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر پاتی تھی۔ یہی نیکی ہے جو زمین سے اٹھا کر آسمان تک ہمیں پہنچا دیا کرتی تھی، لیکن آج نیکی کا جذبہ ختم۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ کتنا دل ویران ہو چکا۔ جائیے
اور روزانہ مسجدوں میں جا کر کے دیکھیے، پیچھے کھڑے ہوں گے، سب کو آگے بھیجیں گے، آپ آگے جائیں، آگے بھیجیں گے، چاہیں گے کہ پیچھے رہیں، جلدی سے سلام امام صاحب پھیریں اور بھاگ جائیں۔ جس مسجد کے اندر تراویح جلدی ختم ہوتی ہے اس مسجد میں نماز کے لیے جائیں گے، جمعہ کی نماز کے اندر خطبے کے وقت پہنچیں گے اور سلام پھیرتے ہی چلے جائیں گے۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، دولت کمانے میں تو آپ سب سے آگے نکلنا چاہتے ہو، اور نیکی کمانے میں سب سے پیچھے، تو یہ اچھی علامت نہیں، یہ اچھی سائن نہیں ہے، یہ اچھی نشانی نہیں ہے۔ قیامت کے دن ڈالر، قیامت کے دن پاؤنڈ، قیامت کے دن ریال، قیامت کے دن روپیہ، یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، وہاں تو نیکی ہی کام آئے گی، نیکی ہی کام آئے گی۔ تو قرآن کہتا ہے نیکی میں جلدی کرو، دوڑو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مغفرت کیا معنی ہوتا ہے اس کے؟ پہلے سرعت کے بارے میں بتا دوں، جلدی کے بارے میں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کون ہے نیک۔ نیک کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور نیکی میں جلدی کرے، اولئک هم الصالحون، یہی وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ نیکی میں تاخیر کرنے پر کوئی آدمی نیک بن جائے، نہیں، نیکی میں جلدی کرنے پر وہ بندہ نیک شمار کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں پہنچے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، سرکار قریب سے گزرے، صدیق اکبر ساتھ میں تھے اور ایک صحابی تھے۔ سرکار نے ان کی قرأت سنی، خوش ہوئے، اور خوش ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کے چند کلمات اپنی زبان سے فرما دیے۔ وہ صحابی سوچتے ہیں کہ صبح ابو بکر آ کر کے عبداللہ ابن مسعود سے کہیں، اس سے پہلے میں ہی ان کو بشارت کی خبر سنا دوں کہ سرکار نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ صبح ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے۔ وہ صحابی پہنچے اور پہنچ کر کے انہوں نے کہا کہ سرکار نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، تم سے پہلے ابو بکر نے مجھے یہ خبر سنا دی ہے۔ تو وہ صحابی پکار اٹھے، خدا کی قسم نیکی میں ابو بکر سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا، کوئی نہیں نکل سکتا۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی چیز کے اندر، کوئی معاملے کے اندر، کوئی نیکی کے اندر کبھی پیچھے رہنا پسند نہیں کرتے تھے، اور صحابہ یہ جتنی بھی نیکیاں کرتے تھے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے یسارعون فی الخیرات، بھلائی کے کام کے اندر جلدی کرو۔ ایک مقام پر فرمایا سابقوا الی مغفرت، مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ اب تھوڑا سا مغفرت کو سمجھو۔ میں حیران، یا اللہ، نتیجہ مغفرت بتایا گیا اور راستہ نیکی کا بتایا گیا، تو چونکہ انسان گناہوں میں زندگی نہ بھی گزارنے کی کوشش کرے، پھر بھی ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ وہ گانا سننا نہیں چاہتا، لیکن کسی ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے یا ٹرین کے اندر بیٹھا ہے یا بس میں بیٹھا ہے یا
ایئرپورٹ پر بیٹھا یا کہیں بیٹھا ہے، گانے کی آواز خود بخود پہنچ گئی، وہ نہیں چاہ رہا لیکن آواز پہنچ گئی۔ جو لوگ خود سے سنتے ہیں وہ تو خود اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے ہی ہیں، لیکن خود سے جو نہیں سنتے وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو قرآن نے اس کا نسخہ بتایا، اللہ اللہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو قرآن نے کہا وسارعوا الی مغفرہ، یعنی نیکیوں کی طرف دوڑو، کہ جب تم نیکیاں کرنے کے لیے دوڑو گے تو تمہارے گناہ چھٹتے چلے جائیں گے، معاف ہوتے چلے جائیں گے، مغفرت ہوتی چلی جائے گی، بخشش ہوتی چلی جائے گی۔ اور مغفرت کے معنی ہے کیا؟ چھپا دینا۔ مغفرت کے معنی کیا ہے؟ بولیے، چھپا دینا۔ مغفرت کا معنی ہے چھپا دینا۔ جب تم نیکیوں کی طرف بڑھو گے تو خدا تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا، یہاں بھی چھپا دے گا اور محشر میں بھی چھپا دے گا۔ اس لیے دوڑو نیکیوں کی طرف۔ ایک بزرگ بڑے اونچے مقام پر فائز تھے، تو جانتے ہیں آپ، دن بیٹھے ہوئے تھے، غیب سے آواز آئی، میرے بندے، دنیا تجھے بہت مقرب بارگاہ الہی سمجھتی ہے، تیرے گناہ میں لوگوں پر ظاہر کر دو۔ اگر میں ظاہر کر دوں گا تو لوگ تجھے کل پتھر ماریں گے۔ بزرگ تھے نا، اسرار و رموز سے واقف تھے، سنا مسکرانے لگے، کہا مولا میں بھی تیری رحمت کتنی وسیع ہے ظاہر کر دوں؟ تیری رحمت کتنی وسیع ہے ظاہر کر دوں؟ جب انہوں نے یہ کہا تو ندا آتی ہے، میرے بندے یہاں بھی پردہ اور وہاں بھی پردہ۔ یہ ہے تو یہ بات یاد رکھو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مؤمنا فقد سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مومن کا عیب دنیا میں چھپایا، آخرت میں اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اس لیے چھپانے کا حکم ہے، اور مغفرت کہتے کس کو ہے؟ چھپانے کو۔ یہ قدرت کا پردہ ہے، اور ایسا پردہ ہے کہ جو بندہ جانتا ہے کہ وہ رات کی تنہائی میں کیا کرتا ہے، پھر بھی پروردگار جل جلالہ اس بندے کو رزق بھی دے رہا ہے، زندگی بھی دے رہا ہے، اور اس کے عیب پر پردہ ڈالے ہوئے۔ اور یاد رکھیں، ہم تو بڑی لمبی دعائیں کرتے ہیں، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اور جب میں صحابہ کی زندگی پڑھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ مانگتے کچھ نہیں تھے، ایک ہی چیز، مغفرت۔ کیا مانگتے تھے؟ بولیے، مغفرت مانگتے تھے، بس اللہ تو بخش دے، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، بس تو بخش دے۔ اگر وہ بخش دے تو اس سے بڑی نعمت کوئی دوسری ہے ہی نہیں، اور اگر یہ بخشنے والی نعمت کم ہوتی تو خدا دوڑنے کا حکم نہ دیتا۔ یہ مغفرت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ایک صحابی اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں، امی جان، میں آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کے لیے دعا کرانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہی میں تم نماز ادا کرتے ہو، جاؤ جو دعا کرانی ہو کرا لینا، اچھی بات ہے۔ گئے، ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک وہ انتظار کرتے رہے، وقت ہی نہ ملا۔ صحابہ کا جم غفیر تھا، سوالات پر سوالات ہو رہے تھے، تو اپنا معروضہ حضور کے سامنے وہ پیش نہ کر سکے۔
عصر کے بعد پھر حضور بیٹھے، انہوں نے چاہا میں عرض کروں، پھر صحابہ سوالات کرنے لگے، ملنے والے آنے لگے، بات نہ ہو سکی۔ مغرب سے پھر عشاء کی نماز کے بعد جب آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اپنے حجرے مبارک کی طرف بڑھنے لگے، وہ صحابی حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب سرکار کا دولت قدا آیا، دروازہ آیا حجرے مبارک کا، حضور رکے، پلٹ کر اپنے صحابی کو دیکھا اور یہ نہیں پوچھا کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو، کیا بات ہے، بلکہ قربان جائیے غیب دان نبی نے دل کی آرزو بھانپ لی اور فرمایا جاؤ اللہ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ، یہ صحابہ مغفرت مانگ رہے تھے، مغفرت کی دعا کرا رہے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ معمولی چیز ہے؟ آپ ہم سب بیٹھے ہیں، ایک سچ بات بتائیے گا کہ اپنے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ابھی کل ہی پیغام لکھا ہوں، اس میں یہ آیت کوٹ کیا ہوں، بل الانسان علی نفسہ بصیرا، ہر جان اپنے بارے میں جانتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہمارا کوئی نہ ہماری بیوی جانتی ہے، نہ بچے جانتے ہیں، نہ بھائی جانتا ہے، نہ دوست جانتا ہے، نہ ماں جانتی ہے، نہ باپ جانتا ہے، نہ رشتہ دار جانتے ہیں ہم کیا ہیں۔ ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا انسانوں میں، لیکن سچ بتائیے گا جو ہم ہیں اور جیسے ہیں، اگر وہ حقیقت انسانوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ کون ہے جس نے پردہ ڈالے رکھا ہے؟ کون ہے؟ وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو معاف کرنے والا یعنی گناہوں کو ڈھانکنے والا، چھپانے والا کون ہے؟ وہ میرا پروردگار جل جلالہ ہے، وہ خالق ارض و سما ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن کہتا ہے نیکی میں جلدی کرو، مغفرت میں جلدی کرو، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ماں باپ کے لیے اولاد کی طرف سے جو سب سے بڑا گفٹ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے جو چیز کرے وہ کیا ہے، تو فرمایا گیا ماں باپ کی طرف، ماں باپ کے لیے اولاد کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کی بخشش کی دعا کرے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ کل بروز قیامت ایک بندے کے درجے کو جب بلند کیا جائے گا تو وہ بندہ عرض کرے گا، اے میرے کریم، میری نیکیاں تو ایسی نہ تھیں کہ آج میرے درجے بلند کیے جاتے، یہ میرے درجے کیوں بلند کیے جا رہے ہیں؟ جواب دیا جائے گا تیرے درجے اس لیے بلند نہیں کیے جاتے کہ تیری نیکیاں اتنی تھیں، لیکن تو جس اولاد کو چھوڑ کر کے آیا تھا وہ اولاد تیری مغفرت کی دعا زمین پر کر رہی ہے اور ہم تیرے درجے کو یہاں پر بلند کر رہے ہیں۔ وہاں بھی مغفرت کی بات آئی ہے، وہاں بھی مغفرت کی بات، اور اپنے پہلے جتنے ایمان والے چلے گئے ان کے لیے بھی قرآن میں جو دعا آئی ہے وہ بھی مغفرت ہی کی آئی ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بہت بڑی نعمت ہے مغفرت، بہت بڑی دولت ہے مغفرت۔ ہم سب کچھ مانگتے ہیں، مغفرت نہیں مانگتے، اور مغفرت ملے گی کیسے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کہ اگر کاروبار آپ کر رہے ہیں اور دولت آپ کے پاس ہے، صرف ایک حساب لینے والے کے حساب کا خیال آ جائے کہ انکم ٹیکس والے آنے والے ہیں، تو کھانا بھی چھوٹ جاتا ہے، نیند بھی اڑ جاتی ہے، تعلقات تلاش کرنے میں انسان لگ جاتا ہے، کہاں سے آئے گا، دہلی سے آئے گا یا اسٹیٹ کا آئے گا یا سٹی کا آئے گا،
لگاؤ تعلقات، سورسز لگاؤ، پوچھو، معلوم کرو کون. دنیا کا انسان چند ٹکوں کا جب حساب لینے والا آئے تو اس حساب لینے والے کے تصور سے نیند اڑ جاتی ہے. جس قدرت نے پل پل تمہیں روزی عطا فرمائی، وہ جب حساب لے گا تو کیا ہوگا؟ کبھی اس کا خیال بھی آیا جان کس نے دی ہے، زندگی کس نے دی ہے، نعمتیں کس نے دی ہیں؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل اسی لیے فرماتا ہے کہ زندگی دی گئی ہے، اللہ کی عبادت میں خرچ کرو، نیکیوں میں خرچ کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ بحری جہاز سے سفر کر کے تشریف لا رہے تھے اور ان کے پاس سامان کچھ بھی نہ تھا، ایک چھوٹی سی کپڑے کی تھیلی تھی. جب جہاز کنارے پر لگا وہ اترے، اس سے پوچھا گیا، کسٹم والوں نے پوچھا کوئی سامان؟ کہا کچھ بھی نہیں، بس یہ تھیلی ہے. انہوں نے اس کسٹم والوں نے کہا جاؤ. وہ چلے گئے اور جا کر کے کنارے جا کر کے رونے لگے. تھوڑی دیر گزری کہ جو لوگ پیچھے سے آنے والے تھے جو جہاز میں تھے اور جو اترنے لگے جہاز سے، ان کے پاس سامان بہت تھا. سب کو روکا گیا، سب سے سوال پوچھا گیا، سب کے بیگ چیک کیے گئے. اللہ اکبر، کافی ٹائم کے بعد ان کو چھوڑا گیا. لیکن جب وہ چھوٹنے والے چھوٹے تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندے کو دیکھ کر حیران ہیں کہ وہ رو رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں. ان لوگوں نے کہا حضرت آپ تو بڑی آسانی سے نکل گئے، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، پھنس تو ہم گئے تھے لیکن رو آپ رہے ہیں. فرماتے ہیں سنو، وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں کے حساب لینے والے نے، جب اس نے مجھ سے پوچھا کیا ہے، میں نے کہا کچھ نہیں، اس نے مجھے چھوڑ دیا. میں سوچ رہا ہوں کہ کاش قیامت کے دن بھی میرا کریم مجھ سے پوچھے اور میں کہہ دوں میرے مولا تیرے فضل کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور وہ فرما دے جا تو جنت میں چلا جا. بس اس تصور میں ڈوب کر کے میں رو رہا ہوں. یہ سوچ تھی. اور ہماری سوچ کیا ہے؟ جانا ہی نہیں ہے دنیا سے، جانا ہی نہیں. ایک مسجد بنانی ہو، غور سے سنیے گا، ایک مسجد بنانی ہو تو سال لگ جاتے ہیں. 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، جب جا کے ایک مسجد بنتی ہے. وہ بھی پورے شہر نہیں، قرب و جوار ہی نہیں، کبھی تو ملک سے چندہ کر کے بڑی مشکل سے ایک مسجد بنتی ہے. لیکن اسی شہر کے اندر ایک بنگلہ، کئی بنگلے 1 سال میں بن گئے، 6 مہینے میں بن گئے. ارے خدا کے بندے، قرآن تو کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ. تو جو محل بنا رہا ہے وہ محل تو یہی رہ جائے گا. اس کو بنانے میں تو نے جلدی کر دی. کبھی خدا کا گھر بنانے میں بھی جلدی کی؟ اس کے لیے بھی خیال آیا؟ اجتماع کے سلسلے میں دیکھو دعا کتنے بجے ہوتی ہے، ہم آ جائیں گے. آدمی کھا پی کر عشاء کے بعد، اور سیریل کا معاملہ ہو تو شروع ہونے سے پہلے بیٹھ جائے گا. اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا ہمیں مار رہی. میں پوچھتا ہوں جب گناہ میں جلدی کا جذبہ پیدا ہو گیا اور نیکی میں دیری کا جذبہ پیدا ہوا تو مجھے بتاؤ تکلیف نہیں آئے گی تو کیا راحت آئے گی؟ آج نیکی کے سلسلے میں جذبہ فرد پڑ گیا، گناہ کے سلسلے میں جذبہ بیدار ہو گیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنیں اور دل و دماغ میں بٹھائیں. آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اس وقت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب انسان بالکل کسی کام کا نہ رہ جائے. جاں کنی کی کیفیت ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا اب 6 دن 4 دن بڑی مشکل سے یہ بیماری ہے، بچ نہیں سکتے. تو اب وہ کہتا ہے مسجد میں 50,000 دے دو، مدرسے میں 1 لاکھ دے دو. اب وہ کہتا ہے. اور تندرستی میں نہیں یار کار خریدنی ہے، ابھی تو بنگلہ بنانا ہے، ابھی تو بہت سارے کام باقی ہیں، بڑے ارمان باقی ہیں.
تو اب اگر آپ مسجد میں نہ بھی دو گے تو اب یہ آپ کے کام کا تو رہ نہیں گیا. آنکھ بند ہوگی اولاد کھا لے گی, آنکھ بند ہوگی پتہ نہیں کون کس کام میں استعمال کرے گا. وہ لوگ بڑے عقل مند تھے, چاہے وہ راجہ پور کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں, جن کو اللہ نے دولت دی تو مرنے سے پہلے اپنی دولت کے ذریعے انہوں نے قبر کی راحت کا انتظام کیا. مسجد بھی بنا دی, مدرسے بھی بنا دیے, آستانے بھی بنا دیے, کتابیں بھی تقسیم کروا دی, علماء بھی تیار کروا دیے. اب وہ قبر کے اندر آرام سے سو رہے ہیں, اس لیے کہ جب توانائی تھی تو انہوں نے بہت کچھ آخرت کا سامان تیار کر لیا تھا. لیکن اب سوچ بدل گئی. کیا آدمی سوچتا ہے میری کار اتنی اچھی ہو کہ جب میں لے کے نکلوں تو شہر والے دیکھتے رہ جائیں کتنی اچھی کار ہے, اور بنگلہ اتنا اونچا ہو کہ لوگ سوچیں کہ یار اس سے بڑا بنگلہ کسی کا نہیں. کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے؟ دولت اپنی ہے, زندگی ہماری ہے, اللہ کی امانت ہے, اس کی امانت ہے. وہ جب چاہے جہاں سے چاہے انسان کو پکڑ لے, انسان ہل نہیں سکتا, نہیں ہل سکتا انسان. حضور کی زندگی دیکھو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مال پڑا رہتا تھا نا تو سرکار کو ٹینشن ہوتا تھا, رات ہونے سے پہلے سرکار سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے. اور میں جب اولیاء کی زندگی پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہ ان کی پوزیشن لٹانے کی ایسی تھی کہ ایسا لٹاتے تھے, ایسا لٹاتے تھے کہ اللہ اکبر, زمین پر تھے تب بھی لٹاتے تھے, اور زمین کے اندر 800 سال سے خواجہ آرام کر رہے ہیں تب بھی لٹاتے نظر آ رہے ہیں. وہ لٹاتے ہی تھے. تو نیکی میں دیری نہ کرو. کسی کو یقین نہیں کہ جو سانس اندر گئی وہ واپس نکلے گی یا نہیں. کیا کام آئے گا نیکی؟ اولاد نہیں, مال نہیں. یوم لا ینفع مال ولا بنون, منع کر دیا قرآن نے. جس بیٹے کے لیے 2 کے 4 کرتے ہو, ناجائز کرتے ہو, حرام کرتے ہو, جمع کرتے ہو, میرا بیٹا میرا بیٹا, کچھ نہیں کام آئے گا یہ بیٹا. ارے بھائی سمجھنا ہے تو آج ہی سمجھ لو. کتنے بیٹے ایسے ہیں جو نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں, پڑھتے ہوں تو دعا بھی کریں, کوئی پڑھتے ہوں تو دعا بھی کریں. جس بیٹے کے لیے آپ نے بنگلہ بنایا وہ تو قبر پہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتا ہے, اپنے باپ کے اصال ثواب کے لیے کچھ کرتا بھی نہیں ہے. کیا کام آئی آپ کی دولت؟ لیکن اسی بچے کو عالم دین بناتے, حافظ قرآن بناتے, دین کا خادم بناتے, سنی دعوت اسلامی سے جوڑ دیتے, تو وہ اگر ایصال ثواب نہ بھی کرتا, جتنی نیکیاں کرتا آپ کے کھاتے میں جمع ہوتی چلی جاتی, آپ کو اس کا ثواب ملتا رہتا. اس لیے کہ آپ نے جس راستے پر ڈھالا تھا وہ راستے پر چلنا اس کا آپ کو کام آ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, بڑے بڑے سرمایہ داروں کی دوستی دنیا داروں سے بھی ہوتی ہے اور علماء سے بھی ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, پورے چیلنج کے ساتھ, الا ماشاءاللہ سرمایہ دار کے انتقال پر اس کے جنازے میں ہزاروں آدمی تو ہوں گے, لیکن سینکڑوں ایسے ہوں جن کو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی, تو مغفرت کی دعا کرے گا کیسے؟ لیکن اگر امام سے دوستی ہے تو وہ قرآن خوانی بھی کرائیں گے, وہ ایصال ثواب بھی کرائیں گے, وہ قبر پر آ کر فاتحہ بھی پڑھیں گے, وہ اپنے دوستوں میں کہیں گے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. بتاؤ کون سی چیز تمہیں کام آئی؟ وہ نیکی کرنے والے کام آئے یا تم کو عیاشیوں کے اڈے پہ لے جانے والے کام آئے؟ دوڑو, نیکیوں کی طرف دوڑو, مغفرت کی طرف دوڑو, جو نیکی ہو جائے. اسی لیے میں جب حضور کا یہ ارشاد پڑھتا ہوں تو گلوبل وارمنگ کے سلسلے میں آج کے دور میں سرکار کا یہ ارشاد کتنا عظیم ثابت ہو رہا ہے. آقا فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہو کہ تھوڑی دیر پہلے تمہاری موت واقع ہو جائے گی, اور اس سے پہلے تم اگر ایک درخت لگا سکتے ہو تو لگا کر کے مرنا.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگا کر کے اگر ہم مر گئے تو ہمارے کس کام کا؟ تو جواب ملے گا نادان تیرے کام کا تو نہیں، جو اس کے سائے میں بیٹھے گا اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ سوچئے آپ، سوچئے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آگے کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں غور کرو۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ کتنی نیکی کرتے ہیں۔ کبھی ایسا واقعی ہے بھائی عبداللطیف صاحب کا بیٹا ہے رضوان بھائی، اس کے لیے ادھر سے ہم کو نہیں، وہ کوئی دوسرا کھڑا ہو تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں قبیلے۔ ارے کچھ کام نہیں آئے گا، کام آئے گی تو نیکیاں کام آئیں گی اور مصطفیٰ کی شفاعت کام آئے گی۔ کر لو آج، کر لو آج، جو نیکی ہو سکے کر لو۔ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھو ہی نہیں۔ جس طریقے سے کسی ایک بستی کے جلنے کے لیے آگ کی ایک چنگاری کافی ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری پوری بستی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ایسے ہی ایک چھوٹا سا گناہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، اور کبھی پانی کا ایک قطرہ کسی کی زندگی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آپ سوچو جب پانی کا ایک قطرہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے تو جس چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ رہے ہو سکتا ہے یہی چھوٹی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کیا بخاری شریف کی یہ حدیث نہیں؟ ایک بالکل فاحشہ عورت کتے کو پیاسا دیکھ کر، اس کی زبان کو لٹکتی ہوئی دیکھ کر کتے کو اس نے پانی پلا دیا۔ میرے کریم کو یہ ادا پسند آ گئی، اس کی بخشش فرما، بخشش فرما۔ تو آج نیکی کا جذبہ سرد پڑ گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بالکل دل پر ہاتھ رکھ کر کے ہم سب اپنا احتساب کریں، سچ بتائیے نیکی کا جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے کہ نہیں؟ جواب دو آپ۔ ہے نیکی کرنے میں بھاگنے کا ہوتا ہے، چلو جلدی سے نیکی کر لیا، نہیں۔ صحابہ کتنے حریص تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہیں، تو میں دوڑا کہ سرکار کے ساتھ مجھے رکوع مل جائے۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے جلدی کی اور اس طریقے سے رکوع میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کیا۔ سرکار فرماتے ہیں زادک اللہ حرصا، اللہ تمہاری اس لالچ کے اندر اضافہ فرمائے، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا، یعنی مسجد میں دوڑنا نہیں۔ لیکن سرکار نے دعا کیا دی؟ اللہ تمہاری حرص کو اور بڑھائے اور بڑھائے۔ چند موقع پر ایک بچی یتیم ہوئی، جن یتیموں کا نہ تھا۔ جب بچی یتیم ہوتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں سرکار کے صحابہ، وہ کہتے ہیں مجھے دے دیجئے، وہ کہتے ہیں مجھے دے دیجئے، وہ کہتے ہیں مجھے دے دیجئے۔ میں حیران ہوں کہ یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے کہ جب بچیوں کی ولادت کو انسان عیب تصور کرتا تھا اور سوسائٹی میں عیب مانا جاتا تھا، لیکن قربان جائیے موقع مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر کہ انہوں نے صحابہ کے ضمیر کو اتنا زندہ کر دیا تھا کہ وہ دوسروں کی بچیوں کی پرورش کا ذمہ لینے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے، سبقت لے جانا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں مر گئے، مارے گئے، پریشان ہیں، تو گناہ کریں گے تو تکلیف تو آئے گی۔ ہم تو گناہ میں جلدی کر رہے ہیں، نیکی میں تو اتنے سست ہو گئے، اتنے سست ہو گئے، اتنے سست ہو گئے کہ بالکل ایسا معاملہ ہے کہ جیسے نیکی کوئی کام کی چیز معاذ اللہ ہے ہی نہیں۔ نیکی کو ہم نے معاذ اللہ کوئی کام کی چیز سمجھی ہی نہیں۔ کل سے دیکھیں گے، ارے مولانا کیا کریں، نیند آ رہی تھی، مولانا کیا کریں، بڑی پریشان۔ مجھے حیرت ہوتی ہے نیکی کو کیا سمجھایا آپ نے، کیا سمجھایا؟ اچھی زندگی چاہیے، قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ میرا رب فرماتا ہے
جس نے نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، میرا رب فرماتا ہے ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو آج میرا پیغام آپ کو یہ ہے کہ نیکی کے حریص بن جاؤ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، اور یہی وہ نیکی ہے جو قیامت میں اللہ عز و جل نے قبول فرما لی تو نجات کا ذریعہ۔ اور سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی فکر کرنی ہے تو اس چیز کی فکر کرو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مسجد خیف میں تشریف لے گئے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں پر تشریف فرما ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کیسے جانا کہ وہ بزرگ ہیں؟ کیسے پتہ چلا اعلیٰ حضرت کو؟ پتہ اس طرح سے چلا کہ جس طرف اعلیٰ حضرت دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے کہ وہاں بزرگ ہیں، وہاں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بن بناتی ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت کو حدیث یاد آ گئی کہ اللہ عز و جل کے بندے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آواز شہد کی مکھیاں جس طریقے سے بن بناتی ایسی آواز آتی ہے۔ تو سمجھ گئے یہاں کوئی اللہ کا ولی ہوگا، تو سوچتے ہیں چلو میں جاؤں۔ کس لیے جاؤں؟ توجہ چاہوں گا۔ ہم آستانوں پہ جاتے ہیں، ہم 5 وقتہ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، سنہری جالیوں کے سامنے دعا کرتے ہیں، ریاض الجنہ میں دعا کرتے ہیں، خواجہ کی چوکھٹ پر دعا کرتے ہیں۔ سچ بتانا ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت نے کیا سوچا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے قدم بڑھایا کہ جاؤں اس اللہ کے ولی کے پاس۔ فرماتے میں کچھ قدم چلا تو انہوں نے گدڑی سے اپنا چہرہ نکالا اور پلٹ کر میری طرف دیکھا اور فرماتے جاؤ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں دل میں یہی نیت لے کر کے نکلا تھا کہ ان سے میں مغفرت کی دعا کرا لوں۔ آپ سوچو، اور اعلیٰ حضرت کے پیروں کے پیروں کے پیر، بلکہ سارے پیروں کے پیر، سیدنا غوث الثقلین کعبے کے دروازے کو پکڑ کے کیا کہہ رہے تھے؟ کیا مانگا انہوں نے؟ جو ماں کے شکم سے ولی بن کر کے پیدا ہوئے، وہ کعبے کی دہلیز پر اپنا سر رکھ کر کہتے اے اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما، عبد القادر کی مغفرت فرما، اور اگر عبد القادر مغفرت کے لائق نہ ہو تو قیامت میں نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائے۔ یہاں بھی مغفرت، یہاں بھی بخشش۔ ہم میں کا کون ہے جو خدا کے حساب کا حساب دے سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ اب ایک آخری آیت پیش کر دیتا ہوں اور اس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضور سے رب نے فرمایا، حضور سے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ بڑی جامع آیت ہے یہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ مانگیے، آپ دعا کیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پالنہار مغفرت فرما، رحم فرما، تو ہی بہتر مہربانی فرمانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو دعا حضور نے فرمائی تم حضور کی سنت سمجھ کر وہ دعا کرو تاکہ حضور کی دعا کی برکت سے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ اور یاد رکھو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے الامن والعلا میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ جو شخص دن میں 27 مرتبہ مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کرنے والے کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل سے نیکی کریں گے وہ کہے جس کو کل کا یقین ہو، اور جس کو کل کا یقین نہیں
बल्कि पल का यकीन नहीं, वो नेकी करने में देरी न करे, नेकी करने में जल्दी करे। आप देखें पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरे कोकन के अंदर बदअकीदगी फैल रही है, रसूल से रिश्ता कमजोर किया जा रहा है, गुलामाने रसूल को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज से हटाने की कोशिश की जा रही है, सैयदना गौसे पाक की मोहब्बत का चिराग बुझाने की कोशिश की जा रही है, और गुलामाने रसूल का दावा करने वाले ऐसे ठंडे बैठे हैं जैसे उनको नेकी की कोई हाजत है ही नहीं। उठो, नेकियां करो, दौड़ो नेकी की तरफ, दौड़ो अल्लाह की इताअत की तरफ, दौड़ो रसूल की इताअत की तरफ, दौड़ो मग़फ़िरत की तरफ। इंशाअल्लाहुल अज़ीम दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आज के इस इज्तिमा में आने वाले जितने भी गुलामाने रसूल हैं, सबके जज्बे को बेदार फरमा दे और हम सबको नेकियों का हरीस बना दे और गुनाहों से नफरत करने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माशाअल्लाह, ये इत्तला मिली है कि मेरी बहनें भी यहां पर मौजूद हैं। क्या कहना, अल्लाह की बंदियों में कुछ बंदियां भी कैसी गुजरी हैं कि नेकियों की वजह से उनकी अक्ल और उनका दिमाग इतना रोशन था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, बहन राबिया, औरत जो है ना वो कामिलुल अक्ल नहीं होती, इसलिए इसे नबूवत नहीं दी जाती, नबूवत नहीं दी गई कि औरत की अक्ल नाकिस होती है। तो कहती है अल्लाह का शुक्र है जिस तरह उसने पैदा किया, और मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि आज तक किसी औरत ने खुदाई का दावा नहीं किया है। और नबी भी पैदा हुए तो किसी औरत की कोख ही से पैदा हुए, उस औरत की अजमत का क्या कहना जो नबी को जन्म देती हो। ये सोच कहां से बनी, ये फिक्र कहां से बनी? ये सोच और ये फिक्र कुरान में डूब जाने की वजह से और जिंदगी के लम्हात को नेकियों में गुजारने की वजह से। सीरियल देखकर ये जज्बा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि याद रखो, मां जब आपिदा और जाहिदा होती है ना, तो उसके असरात उसके बच्चे की जिंदगी पर मुरतब होते हैं। हर मां ये चाहती है मेरा बेटा मेरा फरमाबरदार हो। बस एक नसीहत कर देता हूं, तुम खुदा और उसके रसूल के फरमाबरदार बन जाओ, तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमाबरदार बन जाएगी। याद रखो, मां के कमालात के जलवे बच्चे की जिंदगी में जाहिर होते हैं। मां की इबादत का जलवा बच्चे की जिंदगी से जाहिर होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जानते हैं आप, जब बंगाल की सरजमीन पर पहुंचे और कमोबेश 5 लाख लोगों ने गरीब नवाज के हाथों पर तौबा की, तो अपनी बात लिखते हैं, मां तेरे बेटे से अल्लाह ने बड़ा काम लिया और 5 लाख लोगों को अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमाई। गरीब नवाज की मां ने गरीब खास को लिखा, मेरे लगते जिगर तेरा कोई कमाल नहीं, ये तेरी मां ने जो तुझे बेवजह दूध नहीं पिलाया था ना, ये उसका कमाल है, ये उसका कमाल है। मां सीरियल देखकर दूध पिलाएगी, अब तो मां ये भी नहीं कह सकती। खास बात, अब तो आज की माएं ये नहीं कह सकती बेटा मेरी बात मान वरना दूध माफ नहीं करूंगी। पिलाती कब? पिलाती ही कब है? अब तो खिलाती भी नहीं है। अब तो खिलाने वाली और पिलाने वाली और हक मांगने के लिए मां खड़ी हो जाती है।
بلکہ اب تو سچویشن ایسی ہے کہ بچے والی ہیں، یہ ظاہر کرنے میں بھی شرماتی، ابھی بھی سمجھ 2 بچے ہو گئے پھر بھی اپنے آپ کو کنواری ثابت کرنا چاہتی ہیں. یہ میں فکر جو بتا رہا ہوں غلط نہیں ہے. بچوں کو تاکید کرتے ممی ممی مت بولنا. یہ حال بن چکا ہے. جب تمہیں ماں کہلانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہو، تو پھر مجھے بتاؤ بڑھاپے میں تمہارا بچہ تمہارا فرما بردار کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کیا ہو گیا ہے؟ کون سی تہذیب اختیار کر رہے ہو؟ ماں، اللہ اکبر، کتنا مقدس مرتبہ ہے، کتنا مقدس مقام، کتنا مقدس مقام ہے. ماں بنتے ہی جنت تمہارے قدموں کے نیچے آ گئی. جنت تمہارے قدموں کے نیچے، اور آج ماں کہلانے میں شرم اور جھجک. الیاذ باللہ. تو میں اپنی بہنوں سے یہی گزارش کروں گا، میری قوم کی بچیوں، میری بیٹیوں، مجھے سب سے زیادہ اس وقت اگر اللہ کی مخلوق کے اندر انسانوں میں کسی پر بہت زیادہ کسی کے سلسلے میں دل کڑتا ہے تو بلبل باغ مدینہ جانتے ہیں کہ مجھے اپنی قوم کی بچیوں کی فکر بہت زیادہ اس وقت ستا رہی ہے. کیوں؟ بتا دوں کہ ہماری بچیاں 9th میں پہنچتی ہے، 10th میں پہنچتی ہیں یا 11th میں پہنچتی ہیں تو سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. پڑھیں گی تو پڑھا لکھا ملے گا کہ نہیں ملے گا. ایک تو چیز ہوتی ہے کہ شادی تو ہونی ہی ہے، یہ ایک مائنڈ میں ہوتا ہے، لیکن زیادہ پڑھیں گی، ایج زیادہ ہو گئی تو پڑھا لکھا ملے گا کہ نہیں ملے گا. نہیں پڑھیں گے تو پھر شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور پھر پڑھ بھی لیے اور نہیں بھی پڑھے تو پتہ نہیں ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کتنے سال میں ہوگا، کیا ہوگا. انسیکیور. اور فیوچر کے سلسلے میں سب سے زیادہ اگر کوئی ٹینشن میں اس وقت انسانوں میں کوئی ہے تو وہ عورت ہے، وہ لڑکی ہے، وہ قوم کی بچی ہے. میں نے اسی لیے پلان بنایا ہے اور الحمدللہ ایک اسٹیپ ہم لے بھی چکے ہیں کہ لڑکی کے لیے پرائیورٹی کیا ہے، اسے سب سے پہلے کس چیز کو سوچنا ہے. وہ اس چیز کے بارے میں سوچے اور باقی چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ صرف 2 چیزوں کو سوچے. پہلی چیز ایمان پر استقامت اور دوسری چیز اپنا کیریکٹر داغدار نہ ہو. بس یہ 2 چیزوں کا خیال کریں. اس سے فرینڈ کر لوں. میں بتا دوں بہت ساری بچیاں اسکول میں پڑھتی ہیں، کالج میں پڑھتی ہیں، ان کی سہیلیاں ہوتی ہیں، رات کے 12 بجے تک سہیلیوں سے واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتی ہوتی ہیں. جو بچی چیٹنگ کرتی ہے نا، جس سے چیٹنگ کرتی ہے وہ بچی کی ماں اس سے کہتی ہے بیٹا رات کے 12 بجے تو کس سے میسج کر رہی ہے، کس کو میسج کر رہی ہے؟ ماں میری سہیلی کو کر رہی ہوں. ادھر جس کو کر رہی ہے اس کی ماں اس کو بولتی ہے بیٹا رات کے 12 بجے کسی سے چیٹنگ ہوتی ہے کیا؟ چلو یہ سلسلہ ہوا. اب وہ جو سہیلی ہے اس سے وہ کیا بات کرتی ہے، فلاں دیکھ رہا تھا، فلاں مجھے یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا. اب وہ اپنے راز کی بات اپنی سہیلی کو بتا دی. اب سہیلی کی ماں اس سے کہتی ہے بیٹا میرا ارادہ ہے کہ تیرے بھائی کا رشتہ تیری ایک خاص سہیلی نے اس سے کیا. نہیں ماں اس سے مت کرنا، اس کا چکر کسی اور کے ساتھ. وہی سہیلی دشمن نکلی. جسے اپنی خاص سہیلی سمجھی تھی وہی دشمن نکلی. منع کر دی اس نے. تو پیاری بچیوں ایسا کام کرو ہی نہیں اور ایسی حرکت نہ کرو اور اس میں حصے دار لڑکیوں کو نہ بناؤ اور نہ کسی کو ایسا سہیلی سمجھو
ورنہ وہی تمہاری سب سے بڑی دشمن ہوگی. ہاں اگر تمہاری سہیلی تم سے کہے میرا فلاں سے افیئر چل رہا ہے تو کہنا نہ اپنی دنیا برباد کرو نہ اپنی آخرت برباد کرو, اور بھئی ایسے ویسے چکر میں میرے سامنے اس کا تذکرہ مت کرو. اب اس سہیلی کی ماں کہے گی بیٹی تیری سہیلی سے میرے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں, تو کہے گی ماں اس جیسی نیک بچی کوئی دوسری نہیں, جلدی سے اسے بھابھی بنا لو. ہوگا نا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو پیاری بچیوں یہ سب آپ کے لیے ٹپس ہیں, اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر نہیں سمجھو گے تو آپ کا فیوچر ڈارک ہو جائے گا. اور یہ افیئر بفیر یہ کچھ نہیں ہے, یہ آپ سمجھ لو یہ ہوس ہے, یہ نفس ہے, یہ برباد کرنے کے طریقے ہیں. اگر تمہیں دل لگانا ہے اور محبت کرنی ہے تو سچی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرو, اور اس کے بعد جو تمہاری قسمت میں اللہ اور اس کے رسول لکھ دیے ہو, اللہ نے لکھ دیا ہو, اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو. دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اسے سمجھو, اسے سمجھو. یہ آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ بہت اہم ہے. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلا پروگرام میں نے وہ تاریخ بھی یاد رکھی ہے کہ 12 اکتوبر کو میں نے کیا تھا پہلا پروگرام بچیوں کا. بلبل باغ مدینہ کے ساتھ مل کر ہم نے پلان بنایا کہ 4-5 اسکول کی 9th 10th 11th 12th کی بچیوں کو انوائٹ کیا جائے اور ان کی لائف میں پرائیورٹی کیا ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے. کئی بچیوں نے واٹس ایپ ہی نکال دیا, اپنے سسٹم سے نکال ہی دیا انہوں نے, بولے یہ چاہیے ہی نہیں بلا ہم. اور اس کے بعد جو پرنسپلز اور ہیڈ مسٹریس وہاں پر آئی تھی, کتنے آفر ہماری اسکول میں کریں, ہماری اسکول میں کریں, ہماری اسکول میں کریں. لیکن کیا کریں, مصروفیات اور نہیں پہنچ پائے ہم لوگ. تو بڑی اچھی بات بلبل باغ مدینہ نے بتائی کہ بھئی بچیاں بھی بڑی تعداد میں. تو میں یہی کہوں گا بس آپ کچھ کریں یا نہ کریں, گناہ سے بچیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں, سارے راستے کھل جائیں گے اور اللہ بہتر سے بہتر آپ کے لیے راستہ پیدا فرمائے گا. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. ہاں ایک اور بات, میں ابھی افریقہ کے دورے پر تھا, تو افریقہ کے دورے پر میں نے وہاں 3-4 پروگرام ہوئے, تو ہر پروگرام کے اندر میں نے کچھ باتیں عمل کے طور پر بتا دی. تو آپ کو بھی میں بتا دوں, اس وقت پوری دنیا میں ایک بیماری چل رہی, اسٹریس. بچہ بھی اسٹریس میں, سب کو اسٹریس, جس کسی کو دیکھو ٹینشن 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 ٹینشن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینشن کا علاج بتایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے, اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے. اب اس سے بڑی کتنی بیماریاں ہوں گی, جو بیماری ہم سب سے بڑی سمجھتے ہیں اس سے بڑی 99 بیماریوں کا علاج اللہ نے اس میں رکھا ہے. تو اسٹریس ہو تو پکچر دیکھنے, گناہ کرنے اس میں نہ جائیں, اسے کثرت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ اس کا حل فرما دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.